الحمد للہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ وقال خیر الاشعال تہذیب الاطفال وقال اکرموا اولادکم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل الصلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمانوں کے گرانے اور خاندان میں پیدا کیے ہیں۔ تو اس زمن میں اللہ جل شانہ کے بے شمار انعامات احسانات ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے، جو بھی خوشی ہے، وہ اللہ جل شانہ کے خزانوں سے ہے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے، آپ کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ تمام کے تمام نعمتیں احسانات میرے خزانے سے آپ کو ملی ہوئی ہیں۔ تو سب سے اعلیٰ اور عرفہ نعمت ایمان ہے، کلمہ اور ہدایت ہے، یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اللہ جل شانہ کے اتنے بے شمار انعامات ہے، احسانات ہے کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ تو ان جملہ انعامات میں سے ایک اہم نعمت یہ اولاد ہے۔ اولاد کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات نے بھی دعائیں مانگی ہے۔ اولاد ایک بحیثیت ایک مسلمان یا انسان کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہترین تحفہ ہے، انعام ہے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اللہ جل شانہ سے یہی دعا مانگی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ اگر آپ مجھے اولاد عطا فرمانا چاہتے ہیں تو یا اللہ مجھے صحیح نیک فرمان بردار اولاد عطا فرمائے۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے، دوسرے انبیاء نے بھی یہی دعا ارشاد فرمائی ہے، ربنا ہب لنا من ذریاتنا رب ہب لی من الصالحین رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو ایسے الفاظ سے کہ اس میں صالح کا لفظ ہے، طیب پاکیزہ کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد مانگنا یہ بھی سنت ہے، اولاد کا ہونا یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے سورہ فرقان میں یہ ارشاد فرمایا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ جب بھی آپ اللہ جل شانہ سے سوال کرتے ہیں اولاد کے بارے میں، تو ایسی اولاد کے بارے میں سوال کرو، اللہ سے مانگو جو آپ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی باعث عزت ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں نعمتوں کا مجموعہ ہو۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ جل شانہ کی طرف سے اولاد کا ہونا یہ بہت بڑا تحفہ ہے، عطیہ ہے، اور پھر والدین کے لیے اپنی اولاد کو سب سے بہترین اعلیٰ اور عمدہ چیز وہ بہترین تحفہ ہے، وہ ادب کا ہے،
وہ بہترین اخلاق کا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو حسن ادب سے، بہترین اخلاق سکھانے سے اور کوئی بہترین تحفہ پیش نہیں کر سکتے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ماں باپ، اساتذہ کرام، یہ اس کے ساتھ جو اپنی اولاد کا جو تعلق ہے سب سے پہلے ماں باپ کا، پھر جب بچہ بڑا ہو جائے اور پڑھنے کا لائق بن جائے تو پھر استاذ کا کردار شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک مسلم بات ہے کہ ایک بچے کی تربیت پر، صحیح رہنمائی پر ماں باپ کا جو کردار ہے وہ تقریباً 75% ماں باپ کا کردار ہے کہ وہ اپنے گھر سے، اور جو سب سے پہلا درسگاہ ہے اور جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے وہ اپنی ماں کا گود ہے، اپنی ماں کی تربیت ہے، اور ماں باپ کا جو گھر کے اندر جو اس کا رہنا سہنا ہے، بول چال ہے اور حرکات و سکنات ہے، ان کے جو اخلاق ہے وہ فوراً بچوں پہ براہ راست ان کی سوچ پر، ذہن پر، اخلاق پر براہ راست پڑتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بچہ فطرتی طور پر نقال ہوتا ہے، وہ جو بھی اپنے ماں باپ کا جو رہن سہن ہے، جو اخلاقیات ہیں، جو معاملات ہیں، وہ فوراً اس کے اندر وہ جذب ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انسان منفعل مزاج ہے کہ وہ جس ماحول میں اور جس معاشرے میں اور جس آداب و احترام میں وہ رہتا ہے وہ تمام کے تمام اس کی طبیعت مزاج میں وہ نقوش ہوتے ہیں، وہ اس کے دل و دماغ پر، روح پر پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی آنے والی زندگی ہے، وہ آنے والی زندگی میں ماں باپ کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہے، جو تربیت کا ایک طریقہ ہے، وہ اس کے لیے آنے والی زندگی میں مشعل راہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کو شروع ہی سے وہ بچوں کی ایسی تربیت فرماتے تھے کہ سب سے پہلا ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ ایک عقیدہ ہے، ایک اعمال ہے، اور اس طرح اخلاقیات ہے، ادب ہے، جو سب سے پہلے ماں کی گود سے، درسگاہ سے اور تربیت گاہ سے جو بچے کو ملتے ہیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے بچے کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر ایک بچہ اپنی فطرت اسلام پر وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ کا جو طریقہ ہے، جو دین ہے، جو اطوار ہیں، جو عادات اور اخلاق ہیں، وہ بچے کے ذہن پہ پڑ جاتے ہیں، اسی طرح بچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک میں ہے کہ سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام سکھاؤ، اور ایسے بھی پہلے جب بچہ پیدا ہو جائے تو ایک کان میں اذان دے دو، اللہ کا پیغام دے دو، وحدانیت کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، تاکہ اس بچے کے ذہن میں اللہ جل شانہ کی عظمت، بڑائی، محبت یہ اسی زمانے سے آ جائے جب یہ 1-2 گھنٹے کا بچہ ہو، تو اسی طرح اس پہ وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی اگر ہم آگے چلیں تو یہ بھی ایک مسلم بات ہے کہ جب بچہ جنین ہوتا ہے، ماں کے پیٹ پہ ہوتا ہے، تو جو بھی ماں باپ کے عادات ہیں، اخلاق ہیں، ان کے جو طور طریقے ہیں، وہ جنین ہونے کی صورت میں جب اب تک بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے اور جنین ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، پھر بھی وہ اپنی ماں کا اور اپنے والدین کا وہ اس کے جیسے بھی اخلاق ہیں، جیسے بھی طور طریقے ہیں، وہ اس بچے کے ذہن پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے بچے کو جو سب سے بہترین عطیہ، تحفہ اور سب سے بہترین چیز، انعام جو پیش کر سکتے ہیں وہ بہترین تربیت ہے، اعلیٰ اور اخلاق ہے۔ تو سب سے پہلے
بیٹے کی جو تربیت ہے وہ عقیدے کا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کو پہچان لے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ ایک راسخ عقیدہ کا بن جائے کہ اس کے دل و دماغ میں اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت اور وہی عقیدت، محبت اس کی روح پر، اس کے دل و دماغ پر اور اس کے تمام اعضاء و جوارح پہ پڑ جائے۔ تو اس لیے یہ علماء فرماتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ شروع سے اللہ جل شانہ کا ہو گیا۔ اور اسی طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم زیادہ تر سختی سے تربیت کرتے ہیں، اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ بچے کے ساتھ جو بھی آپ رویہ اختیار کر لیتے ہیں، سختی سے سزا دیتے ہیں، تو اس سزا دینے سے، سختی کرنے سے بچے کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو بچے کے اخلاق سزا دینے سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ سزا دینے سے بچے کی جو غلطی ہے وہ ختم بھی نہیں ہو جاتی ہے، البتہ بچہ ایک دوہری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے کہ وہ غلطیوں کو چھپا دیتا ہے، پھر اس غلطی چھپانے میں ماں باپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے جو بہترین تربیت ہے ماں باپ کی طرف سے وہ نرمی سے ہے اور اخلاق سے ہیں، خوش دلی سے ہیں، تو اس وجہ سے بچے یہ آگے ترقی کرے گا۔ تو سب سے پہلے اخلاق کا یہ طریقہ ہو کہ وہ اس کو ہم اللہ جل شانہ کی جو معرفت ہے وہ اس کے دل و دماغ میں ہم بٹھائے، پھر اس کو ہم علم سکھائے، تعلیم دے، اور سب سے بہترین تعلیم جو ہے وہ دین اسلام کا ہے کہ بچے کے ذہن میں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کا نام اس کے دل و دماغ میں آ جائے۔ جب 7 سال کا ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں، بلکہ حدیث مبارک میں ہے کہ اس کو نماز کو پابندی کراؤ، اس پہ نماز کا پابند بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ اس کے بارے میں سختی کرو، یعنی سختی سے اس پہ نماز پہ کربند بناؤ تاکہ اس کے آنے والی زندگی اور جو آئندہ آنے والا مستقبل ہے یہ اس کا بن جائے۔ تو اس لیے ماں باپ کی تربیت میں یہی بات شامل ہے کہ عقیدہ کا بھی لحاظ ہو، علم کا بھی ہو، اخلاقیات کا بھی ہو، کہ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اور بڑوں کے ادب میں یہ باپ پہ لازم ہے، ماں پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اخلاقیات سمجھا دیں۔ اور اسی طرح اس میں ادب کا وہ جو سب سے اہم چیز ہے ادب کا، وہ اس کے دل دماغ پہ آ جائے۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہے یہ ادب کا ہے، الدین کلہ ادب، ہمارا دین جو ہے یہ سارا کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ بے ادب با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر بچے کو شروع سے آپ کو ادب سکھائے، اس کے کھانے پینے کا طریقہ سکھائے، اس کو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق سکھائے، تو یہ آداب اس کے دل و دماغ پہ آ جاتے ہیں، تو آگے چل کر اس سے ایک اعلیٰ شخصیت بن جاتی ہے۔ دیکھو نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت میں کیسے احتیاط کیا کرتے تھے کہ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو یہی ادب سکھایا، یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے احفظ اللہ یحفظ کا، اے میرے بیٹو اللہ جل شانہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ جل شانہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے میرے بیٹے اللہ جل شانہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو آپ اللہ جل شانہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی کے زمانے میں اپنے بچوں کو کیسی تربیت فرماتے تھے کہ پہلے ہی سے اس کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ ہو۔ تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ ایک ماں باپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو حسن ادب سے، اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں ہے، عطیہ نہیں ہے اور تحفہ نہیں ہے، جس طرح کے بہترین اخلاق ہے، بہترین حسن تربیت ہے جو ایک ماں باپ اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اور اساتذہ کرام کے لیے بھی یہی ہے کہ خیر الاشعال تہذیب الاطفال،
یہ جو اساتذہ کے پاس بچے آتے ہیں تو استاد کے لیے سب سے بہترین مشغلہ، سب سے بہترین مصروفیت یہ ہے کہ وہ بچوں کی بہترین طریقے سے اس کو تہذیب سکھائے، اخلاق سکھائے اور اس کی زندگی بنائے۔ خیر الاشغال تہذیب الاطفال، یہ استاد کے لیے ایک اعلیٰ درس ہے، ایک بہترین طریقہ ہے، ایک بہترین مشغلہ ہے، ایک بہترین مصروفیت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے بچوں پر صحیح طریقے سے توجہ نہ دیں اور اس کو ہم صحیح طریقے سے نہ دیکھیں تو یہ بچے آگے بڑھ کر ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بچوں پہ سختی کریں، ہر وقت بچوں کو نصیحت کریں، حد سے زیادہ نصیحت کریں، بلکہ اس کے لیے ہمارا ایک طریقہ کار ہو، نصیحت بھی صحیح طریقے سے ہو۔ اگر اس کا کوئی اشکال ہو، اس کی طرف سے کوئی سوال ہو تو ہم اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اور اس کے سوالات کا اور جوابات کو صحیح پوری توجہ دو۔ اور یہ ایک مسلم بات ہے کہ جو ماں باپ، جو اساتذہ کرام، جو معلم استاد بچوں کو پورا وقت دیتے ہیں، اس کو پوری توجہ دیتے ہیں، تو یہ اس بچے میں خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آگے چل کر وہ اپنے منزل تک صحیح طریقے سے پہنچ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس کی جو مصروفیات ہیں اس پہ وہ خیال نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو بالکل آزاد رکھے، اس کی پڑھائی کا خیال نہ رکھے، اس کے دوست احباب کا خیال نہ رکھے، اور آج کل جو چیزیں نکل آئی ہیں، جو مختلف قسم کے گیم ہیں اور انٹرنیٹ ہے، موبائل ہیں، ان چیزوں پہ ہم اگر ان پہ کڑی نگرانی نہ کریں تو ان بچوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ صحیح طریقے سے اپنی مصروفیات کو جاری رکھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھ لیں کہ اس کے مصروفیات میں، ان کے احباب میں، دوستوں میں کوئی مشکل ہے، ان کے اخلاق کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ان کے عادات کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو صحیح نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، آداب احترام کے ساتھ ہم اس کو سمجھائیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ ہر ایک شخص اپنے دوست کے دین، طور طریقے اور مذہب پہ ہوتا ہے، تو آپ میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں خود کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں۔ اس طرح اس کے ضمن میں یہ بھی دیکھ لو کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے آس پاس کے جو گھر ہیں، ہم اپنے بچوں کی نگرانی کر لیں، دیکھ بھال کر لیں کہ میرے بیٹے کس کے ساتھ دوستی ہے۔ تو اگر بہترین دوست ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اگر اس کے اخلاق پہ، اثر پہ وہ غلط اثر انداز ہوتے ہیں، یہ سارے دوستی وغیرہ، تو اس کو ہم اخلاق کے ساتھ سمجھائیں۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے جو ہمیں اولاد دی ہیں، یہ ایک اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو صحیح قدردانی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے اس کو اللہ جل شانہ کو شکریہ ادا کرنا، اس کو صحیح تربیت دینا، تو یہ آگے بڑھ کر والدین کے لیے دنیا اور آخرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ یہ قوم اور ملک کا ایک عظیم سرمایہ ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اگر ہم نے ان کے اوقات کو، ایک ایک لمحہ کو، ان کے اخلاق کو، عادات کو، معاملات کو اور آداب پہ ہم نے توجہ نہیں دی تو گویا کہ ہم نے اس امانت کو ضائع کیا۔ اور امانت کو ضائع کرنا یہ مسلمان کی شے نشان نہیں، اور بلکہ ایک ظلم بھی ہے۔ ظلم کیسے کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کو جو نعمت دے، جو چیز دے، آپ اس کو کسی غلط جگہ پہ استعمال کریں۔ الشیء وضع فی غیر محلہ، اس چیز کو آپ غلط جگہ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت یہ نیک اولاد ہے، تربیت یافتہ اولاد ہے، لیکن اس میں سب سے جو اہم کردار ہے وہ سب سے پہلے ماں کا کردار ہے، والد کا کردار ہے، معاشرے میں استاد کا کردار ہے۔ تو اسی پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ بننے کا وقت ہے۔ یہ علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، کوئی عورت یہ چپاتی بناتے وقت توے پر جو چپاتی ڈالتے ہیں، چپاتی بناتے ہیں، اگر یہ چپاتی بننے وقت توے پہ ڈالتے وقت یہ چپاتی خراب ہو گئی
تو پھر یہ کبھی نہیں بنتی ہے، بس اس کی یہی شکل ہوگی۔ تو اسی طرح یہ جو ہماری اولاد ہے، اس کو ہم اگر یہ جو بننے کا وقت ہے، یہ جو تربیت کا زمانہ ہے، اگر ہم اس کو پہ توجہ نہ دیں اور اسی زمانے میں یہ خراب ہو جائے، اس کے اخلاق خراب ہو جائے، اس کی جو قیمتی وقت ہے یہ ضائع ہو جائے، تو یہ اولاد پھر آگے چل کر بہت مشکل سے بنتے ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھے تو پھر ہم اگر یہ گلہ کرے کہ یہ اولاد ہماری بات نہیں مانتے، یہ ہماری اولاد نافرمان ہے، تو پھر کسی سے گلہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو شتر بے مہار چھوڑ کر، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے کچھ احوال کو معلوم کرنے والا نہیں ہے، اور سبق پڑھے نہ پڑھے، ہوم ورک کرے نہ کرے، نماز کو جائے نہ جائے، تلاوت کرے، تو اگر ہم اس کو یہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس میں صرف دنیا کا یہ وبال نہیں ہے، پھر یہ اولاد آخرت میں بھی وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے پکی ٹکی بات ہے کہ اولاد کو جب بھی آپ صحیح وقت دے، اس کو صحیح توجہ دے، تو یہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک بہترین سرمایہ بن جاتی ہے، والدین کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، اور قوم ملت کے لیے بھی۔ یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسا لوٹا۔ تو اسی طرح اگر ہم یہ بات کر کے ہم نے میں نے وہ نہیں کیا وہ کیا، تو جب آپ نے شروع سے اس بات پہ اولاد کی تربیت پہ توجہ نہیں دی ہے، تو پھر اگر آپ ادھر ادھر کی بات کرتے ہو تو جب بھی یہ قافلہ لوٹ گیا، پٹ گیا، کٹ گیا، یہ اولاد خراب معاشرے میں چلے گئے، تو پھر آپ کے ادھر ادھر کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہے کہ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو پھر یہ ہمارے ہی رہنمائی کا سوال بن جاتا ہے، صحیح تربیت کا سوال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک والدین اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ، بہترین عطیہ، بہترین چیز دے سکتا ہے تو وہ بہترین حسن اخلاق ہے۔ اور اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کو عزت دو، تکریم دو، اس میں اعتمادی پیدا کرو، اس پہ اعتماد کرو، وہ اس کو آگے بڑھاؤ، تو تب یہ جا کر قوم اور ملت کا ایک عظیم شخصیت بنے گا، یہ معمار قوم بنے گا۔ لیکن اگر اس کی جو ابتدائی زمانہ ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی بنیاد نہ پڑ گئی تو یہ مسلم بات ہے، خشت اول چون حد معمار کج تا ثریا میرا و دیوار کج، تو ہمیشہ کے لیے یہ آپ کہے گا، تو یہ عظیم مسئلہ بنے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی ارشاد ہے کہ اپنی اولاد کی نیک بننے کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، سورہ فرقان میں آیت نمبر 74 میں اللہ جل شانہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے یہ دعا مانگتے رہو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس میں دنیا کی بھی عزت ہے، سعادت ہے، خوشی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ درجات بلند ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے لیے جو جنت میں آپ کے اچانک درجات بلند ہوتے ہیں تو یہ آپ کی اولاد کی وجہ سے ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے، آپ کے لیے استغفار کریں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے عزت کا، افتخار کا اور خوشی کا باعث بنیں گے۔ اللہ جل شانہ سب کو اپنی اولاد کو صحیح تربیت اور صحیح نیک راہ پہ لانے کے لیے اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔